السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین صبت من الاسباط، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو وہ خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین، دیں است و حسین دی پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است و حسین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آج کی یہ محفل ذکر شہدائے کربلا کے حوالے سے منعقد ہے۔ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، لیکن بارش کی وجہ سے یہ محفل مسجد میں ہو گئی۔ اس میں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ روڈ پر ذکر حسین ہونا تھا، مگر ہم سب اللہ کے گھر میں آ گئے، اور اللہ کا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس لیے اللہ پاک کی جو مرضی وہ بہتر، جس محفل یا جو کام نیک کام آپ کریں اور اس میں بارش ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کر لیتا ہے۔
میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ شورا کے اندر یہ آیہ کریمہ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اہل بیت کی محبت کو ہم پہ فرض کیا ہے، جیسا کہ جد الممتار میں سیدی اعلیٰ حضرت نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 مصروں کو نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کہتے ہیں کہ اے رسول اللہ کی اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا۔ محبت اہل بیت اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے، اور کہتے ہیں کیا یہ فخر تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی۔ کہتے ہیں کہ آل نبی میرا ذریعہ ہے اور آل نبی میرا وسیلہ ہے، اور قیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں جو میرا نام اعمال دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا۔ یعنی امام شافعی جیسے مجتہد کو اپنے عمل پر فخر نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی محبت پر ناز ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں ایک دن گزار دینا، صرف ایک دن، محبت اہل بیت میں ایک دن کا گزار دینا، یہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ محبت اہل بیت بڑی چیز ہے، اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا۔ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عرب میں ایک دستور تھا کہ جس سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے تو عرب والے کہتے تھے کہ میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، محبوب خدا نے جس کی محبوبیت کا اعلان کیا، یعنی امام حسین محبوب رب العالمین ہے۔ اللہ کے محبوب کو امام حسین کہتے ہیں۔ محبوب خدا اللہ کے رسول اور ان کے محبوب امام حسین۔ تو حضور علیہ السلام نے انتہائی محبت کا اظہار یوں کیا، حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور پھر ہمیں ضابطہ دیا، اگر تم کو بھی اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، اگر تم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو کیا کرو، احب اللہ من احب حسینہ، جو میرے حسین سے محبت کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کے محبوب بندے بننا ہے تو فرمایا میرے حسین سے محبت کرو، اور حسین پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے کیا بڑی بات کہی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ بچے مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو کھیلتے دیکھا، ان بچوں میں سے ایک بچے کو حضور نے اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کی پیشانی کو چوما، اس کو پیار کیا، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا۔
دوسرے بچوں کو نہیں چوما، ایک ہی بچے کو چوما۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا آپ نے دوسرے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، اس ایک بچے کی پیشانی چوما، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس بچے سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور اس بچے کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا میں قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا، اس کی بھی شفاعت کروں گا، اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ اور صحابہ کرام نے اس کی حضور کیا وجہ ہے؟ وہ فرمایا کہ ایک دن میں نے اس بچے کو دیکھا کہ یہ بچہ میرے حسین کے پیروں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر اپنے منہ پہ مل رہا تھا، میں نے اس کو حسین سے محبت کرتے دیکھا تو میں نے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیا، اور حسین کی محبت کی وجہ سے اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ یعنی اگر حضور کی شفاعت چاہتے ہو تو حسین بادشاہ سے محبت کرو، اور اپنی اولاد کے دلوں میں بھی ان کی محبت کو پیدا کرو۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے حسین سے محبت کرے گا اس کی بھی شفاعت اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت۔ تو ہم لوگ محبت والے لوگ ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی محبت کی، ایسی محبت کی کہ اس محبت کی مثال نہیں ملتی۔ صحابہ کرام امام حسین سے بہت محبت، حضور کے پورے خاندان سے محبت کرتے تھے، لیکن امام حسین سے بہت محبت، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب کا محبوب ہے، ایسا محبوب کہ حضور جس کے لیے نمازوں کو طویل کر دے، اپنے سجدے کو طویل کر دے، ایسا محبوب کہ اللہ کے رسول علیہ السلام امام حسین کو اپنی زبان بھی چوساتے تھے اور ان کی زبان خود بھی چوستے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام حسین پاک کی زبان کو ایسے چوستے ہیں جیسے کوئی بندہ کھجور چوستا ہے، اتنی محبت تھی امام عالی مقام سے۔ یہاں سب محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، لیکن آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہم واقعی حسینی ہیں؟ ہم امام حسین سے واقعی محبت کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں واقعی محبت ہے؟ بہت دیر کوئی گفتگو نہیں کرنا، کیونکہ ماشاءاللہ بارش ہو چکی اور ہمیں بھی وقت پر احمد آباد پہنچنا ہے، تو میں آج گفتگو مختصر کروں گا، لیکن آج میری گفتگو کا عنوان ہے کیا ہم حسینی ہیں؟ آج گفتگو کا عنوان ہے کیا ہم حسینی ہیں؟ یہ بات ہم برسوں سے کہہ رہے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا ہم حسینی ہیں؟ لیکن جواب آپ نے نہیں دینا، جواب میں نے بھی نہیں دینا، جواب ہم اپنے دلوں سے پوچھیں، اپنے دل کی عدالت میں کھڑے رہیں اور اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا ہم حسینی ہیں؟ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے طریقے پہ چلتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی بات پر عمل کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے۔ آئیڈیل کون بناتا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، میرے سامنے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، ہم فخر سے پورا سال اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اے حسینیوں، آپ حسینی تو ہے، لیکن آپ کے سر کے بال کس کے اسٹائل میں ہیں؟ آپ کا لباس کس کے اسٹائل میں ہے؟ آپ کے چلنے کا انداز کس کے اسٹائل میں ہے؟ آپ کے بولنے کا انداز کس کے اسٹائل میں ہے؟ آپ کی لائف اسٹائل کس کے انداز میں ہے؟ آپ ہم حسینی تو ہے، لیکن حسینیت ہماری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک تحریک کا نام ہے، حسین ایک عقیدے کا نام ہے،
حسین ایک پہچان کا نام ہے، حسین ایک تہذیب کا نام ہے، حسین ایک تمدن کا نام ہے، حسین ایک کلچر کا نام ہے، حسین ایک مکمل مسلک کا نام ہے، حسین ایک افکار کی انجمن کا نام ہے، حسین نظریات کے ایک اتنے مجموعہ کا نام ہے۔ آپ امام حسین کو سمجھتے کیا ہیں؟ جس طریقے سے حسین ایک فکر ہے، اسی طریقے سے یزید ایک شخصیت کا نام صرف نہیں بلکہ یزید ایک تحریک کا نام، یزید افکار کا نام، یزید نظریات کا نام، یزید کلچر کا نام۔ اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں یا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دیکھیے، قیامت کے دن آپ شربت بانٹتے تھے، اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ کھچڑا بناتے تھے، اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ محرم کے نام پہ کس کلر کے کپڑے پہنتے تھے، اس بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ فیصلہ جو ہوگا اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ کس کے کردار کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کس کے نظریات کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کس کے عقائد کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کس کی فکر کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ مجھے بتائیے، ہمارے اندر دو ہستیاں ہیں، ہمارے وجود میں یزید بھی موجود ہے اور ہمارے وجود میں امام حسین بھی موجود ہے۔ حسین اور یزید سب کے اندر ہے۔ صوفیہ سے پوچھو کہ اس ایک انسان کے اندر دو لوگ ہیں، حسین اور یزید دونوں ہیں، تو حسین کسے کہتے ہیں؟ تو کہا دل کو حسین کہتے ہیں اور نفس کو یزید کہتے ہیں۔ دونوں آپ کے اندر ہیں۔ اور کربلا کی جنگ ایک بار نہیں، کربلا کی جنگ بار بار ہو رہی ہے، کربلا کی جنگ روزانہ ہو رہی ہے، کربلا کی جنگ ہر پل ہو رہی ہے، کربلا کی جنگ ہر ساعت ہو رہی ہے، کربلا کی جنگ ہر لمحہ ہو رہی ہے۔ دونوں اندر لڑ رہے ہیں، یزید اور حسین اندر لڑ رہے ہیں، اور ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ دل اس کو کہتے ہیں۔ پہلے میں دل اور نفس کو سمجھاؤں، ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ دل کا نام حسین رکھ دیا اور نفس کا نام یزید رکھ دیا۔ دل اور نفس میں کیا فرق ہے؟ دونوں اندر ہے، حسین اور یزید سب کے اندر، اور دنیا دو حصوں میں بٹی ہے، یا تو کوئی امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا تو کوئی یزید کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب دل اور نفس میں فرق کرنا ہے تو کیسے کریں؟ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ سفر میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو لکڑیاں جمع کر رہا ہے، لکڑیاں چن رہا ہے، اور جیسے لکڑیاں جمع کرتا ہے وہ ساتھ ساتھ روتا ہے، لکڑیاں جمع کرتا ہے روتا ہے، لکڑیاں جمع کرتا ہے روتا ہے۔ اس خوبصورت سے بچے کو آپ نے دیکھا، اور مالک بن دینار نے سوچا کہ چلو اس بچے کو سلام کرو، اس کو سلام کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی خیال آیا سلام کرتے ہیں، تو دوسرا خیال کیا آیا؟ ارے یہ بچہ ہے، اتنے چھوٹے بچے کو اس جنگل میں کیا سلام کریں؟ تو آپ چلے گئے، سلام کیے بغیر چلے گئے۔ جیسے سلام کیے بغیر گئے، فوراً خیال آیا، اے مالک، معاذ اللہ، کیا تو رسول اللہ سے بڑا ہے؟ جب نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے تو سلام نہیں کرتا؟ رسول اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرے تو سلام نہیں کرتا؟ تو مالک بن دینار آگے بڑھ گئے تھے، پیچھے پلٹ کر آئے اور اس بچے کو کہا السلام علیکم۔ وہ بچے نے روتے ہوئے سر اوپر اٹھایا اور مالک بن دینار کو دیکھ کے کہا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار۔ جیسے ہی سلام کا جواب دیا، ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ یہ 5-7 سال کا بچہ میرا نام بھی جانتا ہے اور میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ کہا اے بچے، تیری میری پہلی ملاقات ہے اور تو میرا نام بھی جانتا ہے اور میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے، حالانکہ میں تجھے نہیں جانتا، تیری میری پہلی ملاقات۔ کہا اے مالک،
تیری میری ملاقات پہلے ہو چکی، تو بھول گیا، میں نے یاد رکھا۔ کہا کہاں ملاقات ہوئی شہزادے؟ تو کہا عالم ارواح میں جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا اور جب پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت تمہاری اور میری روح پاس پاس کھڑی تھی، میں نے تم کو یاد رکھا، تم مجھے بھول گئے۔ اور اتنی بڑی بات ایک بچے سے سنی تو مالک بن دینار نے کہا اے بچے، اور تو بہت بڑا ہے، اور تو بڑی معرفت کی بات کرتا ہے، تو بہت عارفانہ گفتگو کرتا ہے، تو جب اتنا عارف ہے، ایسی معرفت تو جانتا ہے، تو میرا ایک سوال ہے جو میرے بڑے بڑے استاد بھی سوال کا جواب نہ دے سکے، تو کیا تو میرے سوال کا جواب دے گا؟ بچے نے کہا بتائیے کیا سوال ہے؟ تو مالک بن دینار نے کہا کہ دل میں اور نفس میں کیا فرق ہے، دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا اے مالک، جب تمہارے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، تمہارے دل میں خیال آیا تھا نا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پھر فوراً خیال آیا یہ بچہ ہی تو ہے، اس کو کیا سلام کریں، پھر آپ بغیر سلام کی آگے بڑھ گئے تھے۔ پھر خیال آیا کہ اللہ کے رسول جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں، تو تم پلٹ کر آئے کہ نہیں آئے؟ تو جس نے تمہیں سلام سے روکا تھا وہ تمہارا نفس تھا، اور جس نے تمہیں پلٹ کر یہاں لایا وہ تمہارا دل ہے۔ یعنی دل نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو برائی کی طرف لے جائے اس کو نفس کہتے ہیں، اور جو نیکی کی طرف لے جائے اس کو دل کہتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آپ کے لیے یہ بیان کر دیا کہ دل حسین اور نفس یزید، اب دونوں کی جنگ ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں، حسینی کہلانے والوں، آپ برا مت ماننا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ ہم کڑے پہن کر حسینی بنیں گے، ہم ماتم کر کے حسینی بنیں گے، ہم نیاز کر کے حسینی بنیں گے؟ یاد رکھنا حسینیت کیا ہے، حسینیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ دل حسینیت ہے، نفس یزیدیت ہے۔ اب ذرا سوچو کون یزید کے ساتھ ہے، کون امام حسین کے ساتھ ہے؟ دونوں کی جنگ میں کون کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ امام علی مقام کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں، میں تمہیں یزیدی کہنے تو نہیں آیا، اور نہ مجھے کہنا زیب دیتا ہے، اور نہ میں کبھی کہوں گا، کسی کو میں یزیدی کہتا نہیں، کہہ سکتا نہیں، لیکن آئیے اپنے آپ میں ڈوب کر سوچئے کہ جب آپ نے دل کا نام حسین رکھ دیا اور نفس کا نام یزید رکھ دیا تو یہ دل اور نفس میں روزانہ جنگ ہوتی ہے، روزانہ لڑائی ہوتی ہے، روزانہ اختلاف ہوتا ہے۔ اب شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اور ذرا گنتے ہیں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صبح ہو رہی ہے، صبح کے وقت میں اذان ہو رہی ہے، اور اذان ہوئی، اذان میں ہم نے سنا الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اب مجھے بتاؤ، دل یعنی حسین آواز دے رہے ہیں چلو مسجد کی طرف، چلو نماز کی طرف، چلو عبادت کی طرف۔ اللہ اکبر۔ جب دل نے یعنی حسین اعظم کی طرف سے ندا آئی چلو نماز کی طرف، چلو مسجد کی طرف، چلو عبادت کی طرف، تو آپ نے اگر ان کی بات سن کر یعنی دل کی بات سن کر آپ مسجد میں آ گئے نماز کے لیے، تو آپ اس جنگ میں امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو امام حسین کے ساتھ یہاں کھڑا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن بھی وہ امام حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور آپ نے امام حسین کی یعنی دل کی بات نہیں مانی، اور نفس کہہ رہا تھا ارے کہاں جا رہا ہے، ابھی تو بارش ہوئی ہے، ابھی تو کیچڑ ہے، ابھی تو سردی ہے، بستر کتنا نرم ہے، بستر کیسا گرم ہے، ارے سو جا بعد میں پڑھ لینا۔ آپ نے نفس کی بات مانی اور مسجد میں نہیں آئے تو آپ کی
کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ من کی جنگ میں یزید کے ساتھ کھڑے رہنے والوں، قیامت کے دن بھی یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ مجھے بتاؤ اس جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ برا مت ماننا۔ اللہ اکبر۔ اچھی طرح یہ سادات کرام، بڑے بڑے علماء کرام یہاں پر موجود ہے۔ ہمیں شربت حسینی نہیں بنا سکتا جب تک کہ کردار حسینی کو اختیار نہ کریں۔ ہم شربت کے مخالف نہیں ہیں، ہم نیاز کے مخالف نہیں ہیں، ہم جائز رسومات کے مخالف نہیں ہیں، لیکن کردار حسین چھوڑ کر یزید کا کردار زندہ کرتے ہو۔ پھر بتاؤ قیامت کے دن تمہیں امام حسین کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں یہ رسموں کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ چندے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے میدان کربلا میں امام حسین کردار بتانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تمہیں پتا ہے، ارے دین بچانے کے لیے جملے پہ غور کرنا، نواگڑھ اور گرد و نواح سے آنے والوں غور کرنا، امام حسین مدینہ منورہ سے 25 مرتبہ پیدل چل کے حج کے لیے گئے، پیدل چل کے حج کے لیے گئے، لیکن جب امام حسین اللہ اکبر مکے سے نکلے کربلا کے لیے، اس وقت تو کون سی تاریخ تھی؟ اس وقت تو کون سی تاریخ تھی؟ اللہ اکبر۔ ذی الحجہ کی 2 تاریخ تھی، یعنی حج شروع ہونے میں ابھی چند دن باقی تھے۔ جو پیدل 25 بار حج کو گیا وہ مکے میں موجود ہے۔ حسین حج نہیں کر رہے ہیں، حج چھوڑ کر کے دین بچانے کے لیے میدان کربلا میں جا رہے ہیں، نماز بچانے کے لیے میدان کربلا میں جا رہے ہیں، شریعت بچانے کے لیے میدان کربلا میں جا رہے ہیں۔ امام حسین دین بچانے کے لیے مکہ چھوڑ سکتے ہیں، اور ہم دین بچانے کے لیے اپنی نیند نہیں چھوڑ سکتے۔ کون سے حسینی ہیں ہم؟ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کہ حسینیت ہمارے اندر کہاں ہے، تلاش کرو۔ کوئی لڑکی خوبصورت نظر آئی، دل یعنی حسین کہہ رہا ہے نظریں نیچی کر، کیونکہ قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کرے۔ اور دل جب روک رہا تھا تو نفس جو یزید ہے کہہ رہا تھا اس کو تک، اس لیے کہ تیرے دل کو سکون ملے گا۔ تم نے اس کو پاپ کی نظر سے دیکھا، کس کے ساتھ کھڑے؟ یزید کے ساتھ یا امام حسین کے ساتھ؟ امام حسین نے تو اپنی پوری زندگی کبھی کسی نامحرم عورت پر نظر نہیں ڈالی۔ یزید تو اتنا پاپی تھا کہ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھا۔ وہ اتنا گندا اور پاپی تھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس نے اماں عائشہ صدیقہ کو بھی گندی گالیاں دی، ایسی گالی دی کہ وہ گالی میں ذکر نہیں کر سکتا۔ اس نے جو گالی دی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ پڑھیں شیخ کی کتاب تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس نے کتنی گندی گالی دی ام المومنین کو، خود کی سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھا۔ آج عورتوں کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ وائی فائی کا استعمال اور انٹرنیٹ کا استعمال کس لیے کر رہے ہو؟ یہی حسینیت۔ اور امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ہمارا کوئی جوان کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتا ہوگا، تو امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، جس نے اپنا پورا گھر لٹایا۔ بھائیوں، ہم نیند قربان نہیں کر سکتے، معمولی بات ہے 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا قربان کرنا۔ ان قربانیوں کو سننے سے زیادہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ 6 مہینے کا معصوم قربان کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ اپنے بھتیجوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھنا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کربلا 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 بہت سنے، کربلا کو کبھی محسوس کیا؟ ایک باپ سے پوچھو نا 18 سال کا بیٹا کسے کہتے؟ ایک باپ سے پوچھو 6 مہینے کا معصوم بچہ جھولے سے گر جائے، ہمیں دن بھر کھانا اچھا نہیں لگتا۔ 6 مہینے کا معصوم جب ہاتھ میں شہید ہوا ہوگا، اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اور اس قربانی کو ہم نے کیا نام دیا؟ ارے جس دن امام حسین کی شہادت ہے، عاشورہ کا دن،
اس دن بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتا. اس سے بڑی بات اب کیا کہیں. جس دن امام نے پورا گھر لٹا کر کے نماز بچائی، دین بچایا، اس دن بھی ہم نماز نہیں پڑھ. ہم شربت بانٹتے بانٹتے نماز ترک کرتے. کبھی سوچا نماز کی اہمیت کبھی جانی؟ کیونکہ ہم حسینی ہیں. امام حسین نے تو بتایا ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، شیعہ، سنی جو بھی امام حسین کی شہادت بیان کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ امام حسین سجدے میں شہید ہوئے. اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ وہابی بھی مان رہا ہے کہ امام حسین سجدے میں شہید ہوئے، شیعہ بھی مان رہا ہے امام حسین سجدے میں شہید ہوئے، سنی بھی کہہ رہا ہے امام حسین سجدے میں شہید ہوئے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جتنے لوگ امام حسین کی زندگی جنہوں نے لکھی ہے سب نے کہا امام حسین سجدے میں شہید ہوئے. کیا بتایا امام نے؟ کہ سجدہ میری پہچان ہے، سجدہ کرنا حسینیت ہے اور سجدے کو ترک کرنا یزیدیت ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اگر آپ برا نہیں مانیں گے تو کتنے عشاء پڑھ کے آئے اور کتنے جا کر عشاء پڑھیں گے؟ کتنوں نے فجر پڑھی؟ آج کی جو دن گزرا کتنوں نے فجر پڑھی، کتنوں نے ظہر پڑھی، کتنوں نے عصر پڑھی، کتنوں نے مغرب پڑھی. بھائیوں ہم کردار کے اعتبار سے یزید کے ساتھ کھڑے. جو امام حسین والا ہوگا، امام حسین نے تو نماز فرض ہونے سے پہلے نمازیں پڑھی. ہم فرض ہونے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے. امام حسین نے نماز فرض ہونے سے پہلے نمازیں پڑھی. اور جس وقت انسان لہو لہان ہو خون سے اس وقت بھی امام علی مقام کو بچوں کی یاد نہیں آ رہی ہے، امام علی مقام کو گھر اور گھر والوں کی یاد نہیں آ رہی ہے. فکر ایک ہے سجدہ، سب چھوٹ جائے حتیٰ کہ دنیا بھی چھوٹ جائے، سجدہ نہیں چھوٹنا چاہیے. اور ہم نے سجدے کو چھوڑ دیا. یہ سبق کون یاد کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سجدہ چھوڑ دے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. جو نماز نہ پڑھے میں محمد اس سے بیزار ہوں. آج ہماری اکثریت بے نماز، یہ اتنی بڑی بڑی مسجدیں صرف جمعہ کے دن بھرتی ہے، وہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خطبے سے پہلے آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. آپ بتائیے، ایک بات میں پوری ذمہ داری سے کہوں گا، اگر میں غلطی کروں تو یہ میرے بزرگ میری اصلاح کریں گے. کوئی پوری زندگی امام حسین کا شربت نہ بنائے، نیاز نہ بنائے، لیکن اگر وہ سچا نمازی امام حسین کی محبت کے ساتھ، وہ پکا حسینی، قیامت کے دن وہ امام حسین کے ساتھ اٹھے گا انشاءاللہ. امام حسین کے ساتھ اٹھے گا، ان کے نانا کے ساتھ اٹھے گا، ان کے بابا کے ساتھ اٹھے گا. اور اگر کوئی بندہ پورا 10 دن خوب دھوم مچاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے. اور اس سے امام حسین کبھی خوش نہیں ہو سکتے. آج لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کی داستان کوئی چھوٹی موٹی ہے. کتنے نوجوان چھوکرے ہیں جنہوں نے ناجائز تعلقات قائم نہیں کیے، جن کی فون سے لڑکیوں کے ساتھ باتیں نہیں ہوتی ہے، جو جرائم نہیں کرتے ہیں. یہ حسینیت ہے، یہ امام حسین کا کردار ہے. ان کے گھر کے نوجوانوں کا تقدس تو یہ تھا کہ اللہ اکبر، انہوں نے کبھی کسی نامحرم عورت پہ، شہزادہ علی اکبر 18 سال کے جوان ہیں، اس عمر میں بھی کبھی کسی عورت پر ناجائز محبت، ناجائز نظر اٹھانا تو دور کی بات، آپ نے کبھی نگاہ اٹھا کر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا. سیدہ زینب پاک کی زندگی کا جائزہ لیں. جب چادریں چھن گئی ہے تو چادریں چھننے کے بعد بھی سیدہ زینب نے فرمایا ان ظالموں نے چادریں تو چھین لی ہے مگر اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپاؤ اور اب بھی پردہ کرو. اور آج ہمارا کیا ماحول بنتا جا رہا ہے؟ آپ کے گجرات میں کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہندوستان کا ماحول تو یہی ہے. عاشورہ کے دن ہمارے گھر کی عورتیں میک اپ کر کے میلوں میں جاتی اور ہم منع نہیں کرتے. دھوم ہے، میلے لگے. میلے کب لگتے ہیں بھائی؟ خوشی کے موقع پہ میلے لگتے ہیں کہ غم کے موقع پہ لگتے ہیں؟ اگر امام حسین کی شہادت کا غم ہے اس دن میک اپ کرنے کی تمہارے گھر کی عورتوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ اور تم ان کو میک اپ کرنے کیسے دیتے ہو؟ وہ دن کون سا دن ہے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا وہ دن کیسا دن ہے جس دن شہیدوں کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے؟
کیا وہ دن تھا، اللہ کے رسول رو رہے تھے اس دن، حضور روئے، حضور کی زلفیں بکھری اس دن، حضور کی داڑھی پر گرد و غبار چومنے لگے، حضور کے لباس پر خون کے دھبے نظر آئے۔ ابن عباس کی جو روایت ہے، ام سلمہ کی جو روایت ہے، تم بار بار سنتے ہو، میں واقعات دہرانے نہیں بیٹھا، میں صرف کربلا کے مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے پوچھتا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم حسینی ہیں؟ سوچو تو صحیح، کیا کبھی اللہ نہ کرے، اللہ تم میں سے کسی کو وہ دن نہ دکھائے، 18 سال کا کسی کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا تو کیا اس کی ماں ایسے ہی میک اپ کر کے نکلے گی جس دن علی اکبر کی شہادت کے دن تمہارے گھر کی عورتیں میک اپ کر کے نکلتی ہیں؟ اگر 6 مہینے کا معصوم کسی کا مر جائے گا اور اللہ اکبر وہ جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے گا تو کیا اس کی ماں ایسے ہی ڈھول باجوں میں جائے گی جیسے ہمارے گھر کی عورتیں جاتی ہیں شہادت علی اصغر کے دن؟ کون روکتا ہے؟ اور جو علماء روکتے ہیں تم ان کو یزیدی کہتے ہو، جو روکنے والے علماء ان کو یزیدی کہتے ہو۔ بلکہ میں تو ایسے لوگوں سے کہتا ہوں، چلے ٹھیک ہے، حق بولنے والے علماء کو یزیدی کہنے والوں، کبھی سوچا اگر اتنے ہی ڈھول بجانے کا، میلے لگانے کا اور ناچنے کودنے کا شوق ہے تو تمہارے گھر میں کبھی 18 سال کا بیٹا مرے گا تب ذرا ڈھول بجانا، اپنی عورتوں کو میک اپ کروانا اور کسی میلے میں بھیجنا، تب سمجھیں گے کہ پھر محبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ تمہیں وہ دن نہ دکھائے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کیسے؟ وہ دن تو تلاوت قرآن کا دن، وہ دن تو صدقے کا دن ہے، وہ دن تو خیرات کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں اور بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ وہ دن کیسا دردناک دن تھا جسے امام حسین کی شہادت کا دن کہتے۔ 3 دن سے پیاسے پورا گھرانہ، 3 دن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند ہوتا ہے، 10 محرم کو شہادت ہوتی ہے، پانی بند ہے۔ اور پانی بند ہونے کی وجہ سے بچہ بچہ بھوکا اور پیاسا ہے، بچہ بچہ بھوکا پیاسا۔ وضو کے لیے پانی کہاں سے آتا جب پینے کے لیے پانی نہیں تھا؟ تیمم کر کے نمازیں پڑھتے، تیمم کر کے نمازیں پڑھتے۔ اور کربلا میں صبح کے وقت جنگ شروع ہوتی، صبح کے وقت جنگ شروع ہوتی، اور ایک ایک کرتے کرتے سارے آوان و انصار شہید ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 72 آوان و انصار تھے اور 14 یا 19 اہل بیت کے افراد تھے جو شہید ہوئے کربلا میں۔ 72 آوان و انصار تھے، یعنی باہر کے لوگ تھے جو مدد کے لیے امام کے ساتھ تھے، انصار مددگار کو کہتے ہیں، اور 14 یا 19 افراد گھر کے تھے۔ حضرت عباس تھے، یعنی مولائے کائنات کے 4 بیٹے تھے کربلا میں، امام حسن کے 4 بیٹے تھے کربلا میں، امام حسین کے 3 بیٹے تھے کربلا میں، سیدہ زینب کے 2 بیٹے تھے کربلا میں، اس طریقے سے امام مسلم کے بیٹے تھے کربلا میں۔ ایسے کل ملا کر کے 14 یا 19 کی تعداد پہنچتی ہے۔ اور اس میں جب تک کہ آوان و انصار موجود رہے، کسی بھی اہل بیت کے فرد کو انہوں نے کربلا کی جنگ میں جانے نہیں دیا۔ بار بار کہتے تھے مولا جب تک ہم موجود ہیں آپ کو نہیں جانے دیں گے، جب تک ہم موجود ہیں آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ کے کسی فرد کو نہیں جانے دیں گے۔ جب وہ سب شہید ہو گئے، اس کربلا کی جنگ میں ایک رات کا دولہا بھی شہید ہوا۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ کربلا میں جنگ ہو رہی تھی، قریب کا ایک بستی تھی قریب میں، وہاں کسی نے بتایا کہ امام کربلا میں اپنے چند آوان و انصار کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت کو خبر ہوئی تو اپنے گھر میں گئی اور اپنے بیٹے کو جا کے کہا، میرے بیٹے میں نے تجھے دودھ پلایا، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، اس دودھ کا بدل اگر دینا چاہتا ہے تو سیدہ کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دے، نبی کی شہزادی کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دے، اور نبی کے بیٹے پر اپنی جان قربان کر دی۔ ماں نے تربیت کی تھی،
کل شادی ہوئی اور آج کی صبح ماں کہہ رہی بیٹے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اماں کہتی وہاں جانے کے لیے میں تو وہاں جا رہا ہوں، اگر تم کہو تو تم کو طلاق دے دوں تاکہ تم عدت گزار کے کہیں نکاح کر لو، اور اگر تم طلاق لینا نہیں چاہتی تو میں تو تمہاری سنوں گا نہیں، چونکہ ماں نے کہہ دیا نبی کے بیٹے پہ قربان ہونا، تو نبی کے بیٹے پہ قربان ہونا میرا مذہب بھی ہے، میرا مسلک بھی ہے، میں تو جا رہا ہوں، تم کیا کہتی ہو؟ وہ بیٹی بھی کوئی معمولی نہیں تھی، وہ بھی اہل بیت کی عشاق میں سے تھی۔ اس نے کہا جب نبی کے شہزادے پہ تم قربان ہونے جا رہے ہو تو میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ ماں نے اپنی بہو اور بیٹے کو ایک دن کی بہو، ایک دن کا دولہا، یہ 3 رکنی قافلہ آیا اور آ کر کے امام سے وہ کہتی امام سب شہید ہو گئے نا آپ کے آوان و انصار، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی جانے دے میدان میں۔ آپ نے فرمایا یہ پہلی رات کا دولہا ہے، ابھی اس نے زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی اور آپ اسے قربان کر رہی۔ کہا کہ آپ کی ماں کے قدموں میں مجھے سرخرو کر دیں، قیامت کو میں آپ کی امی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ سیدہ کہے گی میرا بیٹا شہید ہو رہا تھا، تیرا بیٹا کیسے رہ گیا؟ تو میں کیا جواب دوں گی؟ امام آپ کا خاندان وہ خاندان ہے کہ جس کی بارگاہ میں آنے والا کبھی محروم نہیں جاتا، میرے امام میری اس قربانی کو قبول کر لے، میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے، اور پہلی رات کا وہ دولہا امام سے اجازت لے کے میدان میں جاتا ہے، اور جانے کے بعد جیسے ہی وہ میدان جنگ میں شریک ہوتا ہے اس کی دلہن بھی پہلی رات کی دلہن ایک وہ اٹھاتی ہے کھوٹی، خیمے کی کھوٹی، اور وہ بھی پیچھے کو جاتی ہے۔ امام فرماتے ہیں بی بی واپس آؤ، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، تمہارے شوہر کو جانے دو۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان شہید ہوتا ہے، امام اس کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ جب پہلی رات کی دلہن نے اپنے شوہر کو شہید ہوتا ہوا دیکھا تو اس نے بھی چیخ ماری اور وہ بھی اسی کے ساتھ دم توڑ گئی۔ یہ کربلا ہے جس دن آپ کی ہمارے گھر کی عورتیں میک اپ کر کے میلوں میں جاتی، یہ کربلا ہے۔ کتنی عورتوں کا سہاگ اجڑا ہے جسے یوم عاشور کہتے ہیں، جسے کربلا کہتے ہیں۔ کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں جسے کربلا کہتے ہیں، جسے یوم عاشور کہتے ہیں۔ اور پھر کربلا کی جنگ میں وہ شہزادہ امام حسن کا، کربلا کی جنگ میں وہ شہزادہ امام حسن کا جسے سیدنا قاسم ابن حسن کہتے ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں امام قاسم کہتے ہیں۔ امام قاسم اپنے چچا امام حسین کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چچا میں نے آپ سے جو مانگا آپ نے مجھے دیا، چچا آج آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ آپ سے شہادت کی بھیک مانگنے آیا ہے، شہادت کی خیرات۔ 19 سال کا جوان امام حسن کے شہزادے، امام حسن کے جو بیٹے کربلا میں تھے ان میں سے ایک امام قاسم بھی تھے۔ امام حسین نے اپنے جوان بھتیجے کو دیکھا، کیونکہ بھائیوں میں آپس میں بڑی محبت تھی۔ امام نے اپنے جوان بھتیجے کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا نہیں تم نہیں جاؤ، تم نے کربلا میں نہیں جانا، میدان میں تم لڑنے نہیں جاؤ گے۔ امام قاسم خوش ہونے کی بجائے، کیونکہ کسی کی جان بچ گئی تو اس سے بڑی خوشی کیا ہے، لیکن خوش ہونے کی بجائے سیدہ زینب اپنی پھپھی کے پاس آتے ہیں اور پھپھی کو لپٹ کے کہتے ہیں پھپھی اماں آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا۔ جملے پہ غور کرنا، دھیان دینا، کاش کہ میری قوم کربلا سمجھ لیتی۔ حضرت قاسم نے کیا کہا پھپھی سے لپٹ کر، پھپھی اماں آج آپ کا بھتیجا قاسم یتیم ہو گیا۔ حالانکہ امام حسن کی شہادت کو کتنے سال ہوئے تھے؟ امام حسن کی شہادت کو 10 سال کم و بیش ہو چکے تھے، امام حسن کی شہادت کو 10 سال ہو چکے تھے، اور قاسم کیا کہہ رہے ہیں آج آپ کا بھتیجا یتیم ہو گیا۔ پھپھی نے کلیجے سے بھتیجے کو لگا کے کہا میرے بیٹے اللہ تجھے بری نظر سے بچائے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہا پھپھی اماں میرے ابا کی شہادت کو تو 10 سال ہو گئے،
کبھی مجھے یتیم ہونے کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ میرے چاچا حسین نے میری ہر ضد پوری کی، ہر ہٹ پوری کی۔ زبان سے جملے نکلتے تھے اور جملے نکلنے سے پہلے پورے ہو جاتے تھے۔ آج چچا نے نہیں کہہ دیا، منع کر دیا۔ آج ایک چیز مانگی تو منع کر، ہمیشہ جو مانگا وہ دیا، اور آج منع کر دیا۔ کیا میرے باپ آج ہوتے تو وہ مجھے منع کرتے؟ تو میں آج یتیم ہو گیا۔ آج مجھے احساس ہوا میں یتیم ہوں، میرا باپ چلا گیا دنیا سے۔ میرا باپ ہوتا میں کبھی نہ نہیں سنتا۔ پھپھی نے کہا کیا مانگا تھا؟ تو قاسم کہتے ہیں شہادت ہی تو مانگی تھی، اور کیا مانگا؟ کچھ نہیں مانگا، شہادت مانگی تھی۔ چچا نے منع کر دیا، شہادت کی اجازت نہیں دیں گے اجازت۔ پھپھی نے کہا اچھا انہوں نے منع کر دیا، بس یہ کہہ کر دونوں رونے لگے۔ روتے ہوئے امام قاسم کا ہاتھ اپنے بازو پہ پڑا، بازو پہ ہاتھ پڑا تو جیسی بازو پہ ہاتھ پڑا تو امام قاسم کو کچھ یاد آیا۔ یاد کیا آیا؟ کہ جب میرے ابا شہید ہو رہے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، تو الٹی کرتے تھے تو اس میں آتے کٹ کٹ کے گرتی تھی۔ امام حسن کی شہادت بہت دردناک شہادت۔ امام حسن کی شہادت بھی کوئی معمولی نہیں۔ امام حسن کو جب زہر دیا گیا 7 مرتبہ کم و بیش، ایک بار کھجور میں، ایک بار شہد میں، الگ الگ زہر دیا گیا۔ جب کوئی زہر ان پر اثر نہیں کیا تو ہیرا پیس کر امام حسن جس مشکیزے سے پانی پیتے تھے اس مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ جب امام نے پانی کو گلاس میں لے کر کے پیا تو وہ جو ہیرا پیسا ہوا تھا وہ آپ کے جسم میں چلا گیا، اور جب جسم میں گیا تو ہیرا جو کانچ کو بھی کاٹ دیتا ہے، آپ جو بچے پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے سائنس پڑھا ہے وہ جانتے ہیں ہیرے میں یہ طاقت ہے کہ ہیرا کانچ کو کاٹنے کے لیے ہیرا کی کنی، بہت باریک سی کنی استعمال کرتے ہیں، کانچ کو کاٹ دیتا ہے۔ جو کانچ کو کاٹتا ہو، جب وہ پیسا ہوا ہیرا امام حسن کے جسم میں گیا ہوگا تو اس نے اندر سے جسم کو کتنا کاٹا ہوگا، کتنا کاٹا؟ صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ 40 دن تک امام حسن کو الٹی میں آتے کٹ کٹ کے گرتی تھی، اور جب بیت الخلا کرتے تھے تو اس میں بھی آتے کٹ کٹ کے گرتی۔ 40 دن تک نبی کے شہزادے نے آنتوں کی الٹیاں کی، خون کی الٹیاں کی۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر دودھ پینے کے بعد الٹی ہوتی ہے تو بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، الٹی میں اگر دودھ نکلے نا تو بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس کی آنتیں کٹ کٹ کے نکل رہی اس کا کیا حال ہو؟ اور جب آنتیں کٹ کٹ کے نکل رہی تھی تو امام حسن نے اپنے بیٹے امام قاسم کو اپنے پاس بلایا، کہا قاسم میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے ایک تعویذ لکھا ہے، اور یہ تعویذ جس دن تیری زندگی میں سب سے مصیبت کا دن ہوگا اس دن اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ لیکن جس دن سے امام حسن کی شہادت ہوئی تھی اس دن سے لے کے کربلا تک امام حسین نے اپنے بھائی کے بچوں کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اپنے بچوں کو پیچھے کیا، بھائی کے بچوں کو ہر خوشی دی، تو کبھی وہ تعویذ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جس دن امام حسین نے اپنے بھتیجے امام قاسم سے کہا کہ تم کربلا میں شہید ہونے نہیں جاؤ گے، اس دن امام قاسم کو لگا آج سے بڑی کوئی مصیبت کا دن نہیں۔ چچا بدل گیا، چچا کہہ رہے نہیں جانا، چچا ہر جگہ ہاں کہنے والا چچا آج اس کی بولی بدل گئی، نہ کہہ رہے ہیں چچا۔ حالانکہ نہ کس وجہ سے تھی؟ یہ بھی محبت تھی نا، محبت تھی۔ میرے بھائی کی نشانی ہے، حسن کی نشانی ہے میرا قاسم، بہت خوبصورت تھے امام قاسم۔ وہ گھرانے خوبصورت، 14ویں صدی کے بعد آج بھی اللہ نے اس گھرانے کو حسن دیا ہے، اس وقت وہ کتنے خوبصورت لوگ ہوں گے۔ تو امام قاسم نے کہا آج سے بڑی مصیبت کا دن نہیں ہے پھپھی اماں،
میرے ابا نے مجھے شہادت کے وقت ایک تعویذ دیا تھا یہ کہہ کے بیٹا ایک دن تیری زندگی میں بہت مصیبت کا آئے گا، اس مصیبت کے دن تو یہ کھول کے پڑھنا۔ امام نے وہ تعویذ نکالا اور جیسے ہی کھولا تو اس میں لکھا تھا میرے بیٹے، میرے دل کے چین، میرے نور نظر، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میں جانتا ہوں آج تو کربلا میں ہوگا۔ امام حسن کی فکر ہے، آج تو کربلا میں ہوگا، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں اگر قیامت میں میری ماں فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کرنا ہے تو میرا حکم ہے جا اور اپنے چچا پہ اپنی جان قربان کر دے۔ امام قاسم نے وہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو منڈا پڑے، ارے اب مجھے کون روک سکتا ہے میدان میں جانے سے۔ امام نے وہ تعویذ دیا، پھپھی اماں دیکھو چچا منع کرتے ہیں لیکن ابا تو مجھے شہادت کی سند دے گئے، مجھے شہادت کی سند دے گئے، پھپھی اماں اب چلو اور چچا سے کہو کہ باپ کے حکم کو اب میں عمل نہ کروں۔ جیسے لے گئے، بہن کو اور بھتیجے کو آتے دیکھا، کیا بات ہے؟ سیدہ نے کہا سیدہ زینب بھیا اسے جانے دو۔ امام نے اپنی بہن کو سینے سے لگا کے کہا حسن کی نشانی ہے، سب تو لٹ گیا، اس کو بھی جانے دوں؟ کس منہ سے اس کو جانے دوں؟ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ تو امام قاسم نے کہا چچا جان آپ روکتے ہیں لیکن میرے ابا کی تحریر دیکھو، میرے بابا نے کیا کہا۔ جیسی تحریر پڑھی، تحریر کو سر پہ رکھ کر کے رو پڑے، حسن تجھ پر قربان، تو نے اپنے بھائی کا اتنا خیال کیا۔ اور اس کے بعد پھر امام قاسم سے کہا جاؤ قاسم، قاسم جاؤ، اب میں تمہیں نہیں روکتا، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اتنا کہوں جوانوں کاش کہ تم ان شہزادوں کی قربانیوں کو محسوس کرو۔ مسجد ویران کرنے والوں، نمازوں سے اپنے رشتے کو توڑ دینے والوں، شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینے والوں، ماہ محرم میں حرام اور غلط رسومات، بدعات اور خرافات کرنے والوں، کبھی غور کیا 18-19 سال کا وہ جوان بھتیجے کو چچا سجا کر اثر پہ امامہ باندھ کر ہاتھ میں تلوار دے کر کے جب کہتا ہے کہ جاؤ، تو گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے امام قاسم اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آخری سلام لو۔ ماں، میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جس کا بیٹا اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہے اور کبھی واپس نہیں آنے والا۔ ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، کلیجہ کٹتا ہے کب چھٹی ہوگی میرا بچہ واپس آئے، کب چھٹی ہوگی میرا بچہ واپس آئے۔ بچوں کو رخصت کرتے وقت ادھر ادھر منہ کر کے روتے ہیں۔ میرے 2 بچے بھیونڈی میں پڑھتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو مجھے رونا آتا، لیکن بچوں کو پتہ نہ چلے تو میں سوچتا ہوں ادھر ادھر رک کر کے کہ یہ کب واپس آئیں۔ یہ ہم تو باپ ہے نا، اولاد والے، آپ بھی اولاد والے کبھی محسوس کرو۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جن بچوں نے چھٹیوں میں واپس آنا ہے ان بچوں کے جانے پہ دل کٹتا ہے، تو جس بیٹے نے کبھی واپس ہی نہیں آنا تھا اور وہ جوان 19 سال کا بیٹا، 19 سال کا بیٹا ماں سے کہہ رہے ماں آخری سلام لو میں جا رہا ہوں۔ ماں روکتی نہیں ہے، ماں پیشانی کو چوم کر کہتی ہے بیٹا جا، مقابلہ کر، دین کی حفاظت کر۔ اور تیرے باپ پر جو لوگوں نے الزام لگایا نا کہ حسن بزدل تھا، حسن پر جو بزدلی کا الزام ہے نا، جا کے لڑ اور بتا کہ جس کا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا اس کا باپ بزدل کیسے ہو سکتا۔ اور مجھے سرخرو کر دے فاطمہ کی بارگاہ میں، سیدہ کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کر دے، تاکہ میں قیامت کے دن جب اپنی ساس سے ملوں تو یوں عرض کروں سیدہ جہاں تیرا بیٹا دین پہ قربان ہوا ہے اس سے پہلے میں نے اپنے جوان بیٹے کو تیرے بیٹے کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ یہ ہے کربلا۔ اقبال نے کہا تھا غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم،
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، کربلا وہ ہے کربلا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فلمیں دیکھنے سے پہلے اس قربانی کو یاد کر، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے پکچر دیکھنے سے پہلے اس قربانی کو یاد، حسینی ہونا اس قربانی کو کون یاد کرے؟ 10 دن کے 3 دن کے حسینی مت بنو، ان قربانیوں کو سال بھر یاد رکھو، ہر پل یاد رکھو، ہر لمحہ یاد رکھو۔ چوری کرنے سے پہلے، جھوٹ بولنے سے پہلے، غیبت کرنے سے پہلے، کسی پر پاپ کی نظر اٹھانے سے پہلے ان قربانیوں کو یاد کرو۔ سوچو ذرا، کیا یہ قربانیاں ہیں؟ یہ کیا قربانیاں ہیں؟ اب امام قاسم ماں کو آخری سلام کر کے جب گھوڑے پر بیٹھ کے نکلتے ہیں، راوی بیان کرتا ہے حمید بن مسلم نام کا ایک شخص تھا، وہ یزیدی لشکر میں آیا تھا لیکن وہ لڑا نہیں تھا، حکومت کے دباؤ میں آ گیا تھا، لڑا نہیں تھا۔ وہ بیان کرتا ہے جب قاسم سر پہ امامہ باندھ کے اور تلوار لے کر کے آئے تھے تو ان کی خوبصورتی اور حسن سے کربلا کا ذرہ ذرہ مجھے چمکتا نظر آ رہا تھا۔ اتنا خوبصورت وہ جوان تھا، لیکن ساتھ ہی حمید بن مسلم یہ بھی کہتا ہے مگر میں نے جب اس کو دیکھا نا تو اس کے چپل کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، ٹوٹے ہوئے تسمے سے وہ آیا تھا، اس لیے کہ مکہ سے کربلا آنے تک کے ان کی چپلیں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ یعنی حمید بن مسلم کی بات پر غور، ہم سن کر کے صرف دل بہلاتے ہیں، چند آنسوؤں کی سوگات پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کریں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اس شہزادے کا لباس پھٹا ہوا تھا، پھٹ گیا تھا لباس بھی۔ جب وہ کربلا میں آیا تو اس نے اعلان کیا حل من مبارز، میرے مقابلے میں کون آتا ہے؟ آؤ، کون میرے مقابلے کے، کون مجھ سے لڑے گا؟ آؤ۔ ابن زیاد کے بھیجے ہوئے جو گنڈے تھے، شمر، عمر سعد، ان بدبختوں نے جب دیکھا کہ ایک جوان کہہ رہا ہے حل من مبارزن، کون ہے میرے مقابلے کا، بھیجو اس کو، تو شمر نے، ایک بہت بڑا پہلوان تھا عرب کا جس کا نام تھا ارزق نامی پہلوان، شمر نے ارزق کو کہا ارزق تو جا اس سے لڑ۔ ارزق نے کہا میں اس بچے سے لڑوں گا؟ ارزق کہ اس بچے سے میں لڑوں، یہ میری توہین ہے، میں اس سے نہیں لڑوں گا۔ تو شمر نے کہا یہ بچہ دکھنے میں یہ علی کا پوتا ہے اور حسن کا بیٹا ہے، اس نسل سے مقابلہ آسان نہیں ہے، تو جا۔ اس نے کہا یہ چھوٹے بچوں سے لڑنا میری توہین ہے، میں نہیں جاتا، پہلے میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں۔ اس کے بیٹے کا نام تھا طارق، اس نے اپنے بیٹے طارق کو بھیجا، وہ بھی بڑا لئیم شئیم جوان، اور جیسے ہی گھوڑے پر آیا امام قاسم نے ایک بار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ دوسرے بیٹے کو بھیجا، اس کو بھی مارا، تیسرے کو بھیجا، اس کو بھی مارا، چوتھے کو بھیجا، اس کو بھی مارا، اور چاروں کو مارنے کے بعد پھر واپس لوٹ کر آتے ہیں تو تھک گئے تھے، ایسے ایسے پہلوانوں کو ایک بار میں مارا تو تھک گئے تھے، کہتے چچا صرف 2 بوند پانی پلا، اگر آپ نے مجھے 2 بوند پانی پلا دی نا چچا، ایک کو بھی واپس جانے نہیں دوں۔ سینے سے لگا کے امام حسین نے کہا میرے بیٹے اب چچا سے پانی مت مانگ، حوض کوثر پہ تیرے لیے تیرے نانا انتظار کرنے، محمد الرسول اللہ، تیرے بابا انتظار کرنے امام حسن، تیرے دادا علی انتظار، تیری دادی فاطمہ، تیرے لیے پانی کا انتظام وہاں ہے، اب تو جا۔ اور اس کے بعد امام قاسم جب گئے تو پھر وہ جھلا کر کے ارزق نامی پہلوان آیا، آپ نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، اور جب ان کو مارا ہے ایک کے بعد ایک تو شمر کہتا ہے اگر ایک ایک کر کے جاؤ گے تو کوئی بچ نہیں پائے گا، اگر اس سے مقابلہ کرنا ہے سب مل کے جاؤ اور سب مل کر اس سے لڑو۔ چاروں طرف سے امام قاسم کو گھیر لیا جاتا ہے،
اور چاروں طرف سے تلواروں کے وار کیے جاتے ہیں، اہل بیت کی قربانی، آل نبی کی قربانی، کیا چاروں طرف سے گھیر کر امام قاسم کو شہید کرتے ہیں۔ تو امام قاسم کو شہید کرنے کے بعد جب گردن کو تن سے الگ کیا، شمر کی ناپاک آواز آئی، حسین بہت ناز تھا نا اپنے بھتیجے پہ، اٹھا کے لے جا اس کی لاش کو۔ امام نے جب یہ آواز سنی، پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، ہائے میرے بھائی کی نشانی۔ ہائے میرے بھائی کی نشانی۔ اور خیمے سے جب میدان جنگ تک گئے، اتنی دیر میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کے لاشے کو اتنا کچلا کہ راوی بیان کرتا ہے کہ جب امام حسین اپنے بھتیجے کو اٹھا کے لا رہے تھے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا اور ان کے پیر زمین پہ رگڑ رہے تھے۔ جب لے گئے، وہ لے جانے کے بعد امام قاسم کی ماں جب بھیج رہی تھی تو حیدر کرار کی بہو تھی، لیکن جب بیٹے کا لاش دیکھا صرف ماں تھی۔ ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ سر رکھ کے کہہ رہی ہے، تو نے حسن کے بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر آج تم شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے، نماز چھوڑو گے، دین چھوڑو گے، شریعت چھوڑو گے، کل میدان محشر میں بادشاہ حسین کہیں گے، منافقوں، ظالموں، غداروں، ہم نے جس خون سے دین کو سینچا تھا تم نے اس دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں، گناہوں سے توبہ کیجیے، چھوڑ دیجئے گناہ۔ گناہ حسینیت نہیں، نیکی حسینیت، پرہیزگاری حسینیت ہے۔ میں اپنے جوان سے یہی کہتا ہوں، بدلو، تبدیلی پیدا کرو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ جب بھی نفس یزید گناہ کی طرف لے جائے تو یہ کہنا کہ قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، حسین پاک کے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس لیے کہ یہ قربانی تخت کے لیے نہیں دی گئی، تاج کے لیے نہیں دی گئی، حکومت کے لیے نہیں دی گئی، اقتدار کے لیے نہیں دی گئی، یہ قربانی صرف دین بچانے کے لیے دی گئی ہے۔ اگر ہم دین بچانا آج آپ کے ہاتھ میں ہے، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، کون محنت کرے گا؟ ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، کون محنت کرے گا؟ ہمارے بچے بے نمازی ہو رہے ہیں، مسجد سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اللہ نہ کرے اگر 10-20 سال یہی کیفیت رہی دین سے دوری کی تو جیسے چرچ ویران ہو گئے دنیا میں، کہیں ایسے مسجدیں بھی ویران نہ ہو جائے۔ وہ دن دور نہیں ہے، اس لیے خدا کے لیے میں تمہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، حسینیت کو زندہ کرو۔ اور آپ کے دل و دماغ میں یہ جو خبط ہے کہ نماز پڑھو نہ پڑھو، نیکی کرو نہ کرو، گناہ کرتے رہو، جنت تو ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ دین دین ہے۔ بس آخری جملہ اتنا دل پہ لکھ لو، جب صحابی کا بیٹا دین سے غدار ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں نہیں جاتا۔ ہمارا تو کوئی باپ بھی صحابی نہیں ہے، اگر ہم دین سے دور ہو جائیں گے ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے خود بھی دیندار بنو، دین پہ محنت کرو، اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اسکول بھی پڑھاؤ، اچھی سے اچھی اسکول، لیکن قرآن پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، شریعت پڑھاؤ، مذہب اور مسلک پڑھاؤ۔ اتنا اپنے بچوں کو پڑھا دو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو تو اذان بھی گھر کا فرد دے، اور گھر میں کوئی مر جائے تو نماز جنازہ بھی گھر کا فرد پڑھا سکے۔ اگر سفر میں ہو تو ہر بچہ اتنی صلاحیت رکھتا ہو، نماز کا وقت ہو، ہمارا ہر بچہ نماز پڑھانے کے قابل ہو۔ میری گزارش ہے، آج ہم دین سے اتنے دور ہے کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہم اذان دینے کے قابل نہیں، باپ مر جائے تو ہم نماز پڑھانے کے قابل نہیں۔ کس دین پر عمل کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کے دین پہ عمل کرو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کا وفادار بنائے، گناہوں سے محفوظ رکھے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ اور بھی کہتا باتیں ذہن میں آ رہی، یہ عنوان تو بڑا دلچسپ ہے، کبھی ختم ہی ہونے والا نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے
اپنے وقت پر ایئرپورٹ بھی پہنچنا ہے۔ محفل کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔